ویلکم بیک ناظرین. مسٹر صاحب ابھی آپ بات کرتے ہیں نا ملاقات کی, تو ملاقات کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیے حکومت کا موقف یہ ہے کہ انتشار پھیلایا جاتا ہے. جب ملاقات ہوتی ہے اندر سے انسٹرکشنز آتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں. پھر ملاقات ہوتی ہے, پھر وہ آپ دیکھیے انڈین چینلز کو انٹرویو, پھر وہ جو ٹویٹ آئی اس ٹویٹ کے اوپر پھر آپ نے دیکھا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی, تو معاملات تو بگاڑ کی طرف جاتے ہیں نا ملاقاتوں سے. اور جو ملاقات جس سے ہونی چاہیے ان کی بشرا بی بی سے, وہ حکومت کہتی ہے کہ ملاقات ان کی ریگولر بیسس پہ ہو رہی ہے. سر گزارش یہ ہے, آپ نے کہا کہ ملاقات کے بعد انتشار ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے شاید یہ کہوں گا کہ ملاقات کے بعد انتشار کی کیفیت کو ختم ہوتا ہے اور انتشار نہیں ہوتا. 26 نومبر کو کس بات کے لیے دروازے کھلے تھے اڈیالہ کے؟ اسی وجہ سے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ آ رہا تھا, بیٹھ کے کوئی بات کی جائے, اس وقت کھل سکتے تھے. تو انتشار سے جب انڈیا نے اٹیک کیا آپ پہ, تو عمران خان صاحب نے اس دن پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی تھی. اسی دن دوبارہ عمران خان صاحب کا حکم آیا کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا, آپ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ ان کے ساتھ مل کے اس ملک کے میرا سوشل میڈیا ورکر, میرے کارکن سارے کھڑے ہوں گے, اور پوری قوم اکٹھی ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک عظیم الشان فتح حاصل کی. اچھا, اس پہ بھی ابھی گزشتہ دنوں تقریباً کوئی آپ کہہ لیجئے کہ 10 دن پہلے اس کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ملٹیپل سینئر لیڈرز نے یہ بیان دیا کہ عمران خان صاحب تو اس وقت بھی خاموش نہیں تھے جب پاکستان انڈیا کی جنگ چل رہی تھی. نہیں خاموش تو یعنی پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کر رہے تھے. نہیں دیکھیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات کرنا ہی غیر مناسب ہے. آپ عمران خان کے متعلق بات کر رہے ہیں جس نے پاکستان کا تشخص پوری دنیا کے اندر اجاگر کیا. 92 سے لے کر 2021 تک آ جائیں, یونائٹڈ نیشن کا جو آخری خطاب تھا ان کا, جس کے اوپر انہوں نے ناموس رسالت کی بات کی, پاکستان کا پورا جو ہے کیس لڑا انہوں نے, 1.5 گھنٹے کی سپیچ تھی اور پوری قوم اس کے اوپر فخر کرتی تھی. آج اہمیت تو نہیں, عمران خان کے پیچھے پاکستان کی اکثریتی عوام کھڑی ہے. اس کی بنیادی وجوہات ہے نا جی. اس نے آج دیکھیں, آج آپ ہر طبقہ فکر کو لے لیں, عمران خان کے دور کا اور اس دور کا موازنہ کر لیں. آج 18 لاکھ لوگ کیا پاکستان چھوڑ کے نہیں جا رہے سالانہ بنیادوں کے اوپر؟ آج کیا یہاں پہ بے روزگاری ریکارڈ ٹائم ہائی پہ نہیں ہے؟ آپ پہ لگاتے ہیں موجودہ حکومت کے, آپ تو بینکرپٹ کرنے لگے تھے ملک کو. آج کسان, مجھے ذرا موقع دیجیے گا, آج کسان کی سر وہ حالت ہے کہ وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے. آپ کا آلو کا کسان آج مر گیا ہے. آج اس کی فصل اگر ایکڑ کا 30-40 ہزار روپیہ اس کو جنریٹ کر رہا ہے وہ انکم, تو اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپے کی کاسٹ تھی. ایسے کرتے ہیں, پھر پراچا صاحب سے کمپیریزن لیتے ہیں. اگر اکانومی کا کرنا ہے تو پراچا صاحب ایک شارٹ سا اگر آپ کمپیریزن دے دیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو چل رہی ہے اس کا اکانومی کو لے کے. میں یہ کہنا چاہوں گا, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو جو ہمارا 70-75 سال کا قرضہ تھا انہوں نے تقریباً ڈبل کر دیا. اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس نے اس کا 50-60% اور لے لیا. اب جو یہ موجودہ حکومت آئی یہ اس کو ڈبل کے چکر میں لگی ہوئی ہے, 7,800 یا کچھ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے کوئی بھی, اس نے بدترین حالات کریں عوام کے لیے. یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دور میں حالات اچھے ہوئے ہیں. پاکستانی کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, چاہے اس میں بیرسٹر صاحب ہوں, چاہے اس میں اسامہ صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, اس کے لیے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے برا ہے. اور عوام کی حالات خراب ہیں. کرپشن ہر دور میں بڑی, پی ٹی آئی کی حکومت میں جو اس وقت کے پی کے میں ہے وہاں پہ نئے سے نئے عجیب و غریب کرپشن کے وہ ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی جہاں جائے, وہاں پہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا لوٹ مار کا بازار گرم ہے. اور عوام سے ٹیکس لیا نہیں جا رہا, چھینا جا رہا ہے, ان کی کھال کھینچی جا رہی ہے. اور جو ابھی شاہد بھائی نے کہا کہ 18 لاکھ لوگ جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی جاتے رہے, اب جانے میں تیزی آ گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان سب حالات کے ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں. اس میں بالکل ٹھیک ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. بیرسٹر صاحب اس پہ آپ کو کوئی رسپونڈ شاید کرنا چاہ رہے ہیں, کرتے موقع دیجیے گا. بیرسٹر صاحب اگر آپ نے یہ بتانا نا کہ ہمارے دور میں اگر آپ قیمتیں بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر قیمتیں اس طرح سے بتائیے کہ جب آپ نے ٹیک اپ کیا تو کیا قیمت تھی, اور جب آپ نے حکومت چھوڑی تو اس وقت کیا قیمتیں تھیں. پھر کمپیریزن تو پھر ہوتا ہے نا. میں بالکل اسی طرح ہی کروں گا سر.
پاکستان کی 77 سالہ تاریخ ہے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ٹینیور 3.5 سال کا ہے. کل جو ہے وہ اپنے پروفیسر صاحب جو ہیں سیالکوٹ والے, ان کی کل سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم 40 سال پہلے جدھر, احسن اقبال صاحب, ہم 40 سال پہلے جدھر کھڑے تھے ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. تو میں کس سے اس کا حساب مانگوں, کیونکہ 40 سال کے اندر 35 سال تو یہ برسر اقتدار رہے نا. لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا اور آپ کو دیا تھا, کیا تو آپ نے معیشت کو لے کے. میں گزارش کرتا ہوں, 2018 کے اندر ہماری حکومت آئی, 2019 کے اندر کووڈ آ گیا, پوری دنیا بند ہو گئی. پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کی پوری دنیا نے اس کو سراہا کہ انہوں نے کووڈ کے اندر بڑا اچھا پرفارم کیا. کووڈ سے نکلنے کے بعد جس دن ہماری حکومت گئی, ہماری جی ڈی پی گروتھ 6% تھی, جو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ایک بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر 6% سے اوپر گروتھ ریٹ نہیں گئی. مارشل لاء دور کے اندر ضرور گئی ہوگی لیکن کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر نہیں گئی. اسی پاکستان کے اندر آپ نے اس وقت جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو 150 روپے کا آپ نے پیٹرول کی پرائس دیکھی تھی. اسی پاکستان کے اندر آپ نے جب آپ نے 22-23 روپے کا جب آپ نے ٹیک اپ کیا تھا پیٹرول کی کیا قیمت تھی, جب آپ نے حکومت چھوڑی تھی تب کیا قیمت تھی؟ میں وہی عرض کرتا ہوں, یہ بتانا ہے آپ. دیکھیں جس وقت میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ جس طرح مرضی اس کا کمپیریزن کر لیں, اس وقت عام آدمی کے حالات زندگی بہت بہتر تھے. احساس پروگرام اپنے فل سوئنگ کے ساتھ چل رہا تھا. آپ کا عام آدمی جس کو 10 لاکھ روپیہ گھر بیٹھے انہوں نے صحت کارڈ پہ دے دیا اور آتے ساتھ اس گورنمنٹ نے بند کیا, اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. آج آپ کی بجلی 50 روپے کی ہے, اس وقت کتنے کی تھی آپ بتا دیں مجھے. اس وقت جو ہے آج آپ کا پیٹرول کہاں پہ ہے, آج آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر ڈالر کی پرائس کیا ہے, آج آپ کی امپورٹ کتنی ہے, آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے, آج آپ کی ریمیٹنسز کتنی ہے. عمران خان کا دور کے اندر ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہی تھی. عمران خان کے دور کے اندر ایگریکلچر سیکٹر بوم کر رہا تھا. عمران خان کے دور کے اندر انڈسٹریل سیکٹر بوم کر رہا تھا. آپ کی جب جی ڈی پی ہی 6% سے اوپر چلی گئی تو آپ نے اس کے بعد چیز کیا رہ جاتی ہے. اور جیسے ہی یہ دوبارہ آئے پی ڈی ایم والے, ایک سازش کے تحت جب ان کو لایا گیا تو اس کے بعد سے آج تک اکانومی سنبھل نہیں سکی. اور اس درویش آدمی نے پہلے دن یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں میں برداشت کر لوں گا, اور وہ برداشت کر رہا ہے. پابند سلاسل ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہے, لیکن عوام برداشت نہیں کر پائے گی. آج عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور نکلتی ہوئی آپ دیکھیں گے. اس وقت حکومت کے پاس جو اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی نا وہ 80 روپے تھی, 140 پہ لے کے گیا آپ 3 سالوں کے اندر پیٹرول کی قیمت کو. تو آپ آج کی پیٹرول کی قیمت کے ساتھ کیسے 80% تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ انکریز کیا. یہ میرا سوال تھا. دیکھیں جب آپ کمپیریزن دے رہے ہو نا تو اس کے اندر کمپیریزن تو آپ نے وہ دینا نا کہ ٹیک اپ یہاں سے کیا. آپ نے کہتے جی 80 تھا میں 60 پہ لے کے آیا. سر ہم تالیاں بجاتے ہیں آپ کے لیے. اس جی ڈی پی کا یہ جو آپ مجھے الفاظ کا گورکھ دھندا آپ نے سکھایا مجھے کہ جی حکومت الفاظ کا گورکھ دھندا, یہ 18 سے پہلے آپ کے الفاظ تھے سارے کہ جی یہ دیکھیں اس نے کہہ دیا, آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ حکومت نے اس کو جو ہے وہ روک کے رکھا ہوا ہے ڈالر کو ناجائز طور پہ, اور بڑے آرٹیکل بھی آئے کہ 116 111 کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ڈالر جو ہے. تو سر یہ جتنے الفاظ سے گورکھ دھندے آپ بتا رہے ہیں, عام آدمی کی زندگی میں تو نہیں آیا کسی قسم کا امپیکٹ اس کا. نہ اس کے اسکول کے بچے کی فیس کم ہوئی, نہ اس کی ایئرلی یا منتھلی انکم کے اندر اضافہ ہوا, نہ اس کی انفلیشن کم ہوئی. تو فرق تو اکانومی میں تو آپ نہ کہیں کہ آپ نے کچھ جو ہے وہ پرفارم کیا وہیں کہ وہیں. اور پھر حکومت جو الزام لگاتی ہے, میں اندر کی بات نہیں کرتا, مجھے نہیں پتا خزانے کی کیا صورتحال تھی, وہ سارے یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی آتا ہے. نواز شریف صاحب آئے تھے تو نواز شریف صاحب کو کسی نے پتہ نہیں کون بتایا, کسی لیڈر نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو میں نے بڑا پریشان دیکھا ہے. تو میں نے میرے پروگرام میں نے سوال کیا کیوں پریشان دیکھا ہے, تو یہی سڑ کے جی وہ خزانہ خالی ہے. تو وہ جب آپ آئے آپ نے بھی یہی کہا, جب زرداری صاحب آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, آج یہ حکومت آئی ہے آج بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. تو یہ تو ایک فکرے رٹے ہوئے ہیں ساری پارٹیز کے. یہ جو بھی پراچا صاحب نے بات کی نا سر, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ معیشت کو لے کے پاکستان کی عوام کو کبھی کوئی ریلیف اس طرح سے نظر نہیں آیا کسی بھی پارٹی میں. سر میں اس میں تو کوئی رتی برابر بھی شک نہیں کہ پاکستان کی عوام بدحالی کا شکار ہے. غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور جو اشرافیہ کے کلب بنے وہ لوگ مطلب اپنی ایگزمپشنز لینے کے چکروں میں ہیں, آئین کے آرٹیکلز کو چینج کیا جاتا ہے. کرپشن یہ پاکستان کی اپنی فگر ہے جو وہ ڈائگنوسٹک والوں نے جو آئی ایم ایف کے تحت 5300 ارب روپے کی کرپشن 2 سال کے اندر سر 2022 سے لے کر دسمبر 2024 تک, وہ 5300 ارب کا آپ نے کبھی نام سنا ہے؟
کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, کیسے ہوگی. صرف اور صرف ایک ہی مدعا ہے اس وقت کہ عمران خان کو ملنے نہیں دینا, عمران خان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا ہے. یہ اس حکومت کا ایجنڈا ہے. یہ 5300 ارب کا کون حساب لے گا؟ اور جو اس وقت اکانومی, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ 6% جی ڈی پی کے اوپر چھوڑ کے عمران خان گیا تھا, وہ آج 2-2.5% کے اوپر سٹرگل کر رہی ہے, اوپر بڑھ ہی نہیں رہی. اس کا حساب کون لے گا ان سے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان پچھلے 77 سال کی پاکستان کی جو زبوں حالی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے, تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا. سر اس کا حساب آپ نے لینا ہے, کیونکہ آپ اپوزیشن ہے. دو پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, دونوں بائی دس وے اور دی ادر حکومت کر رہی ہیں. وہ پیپلز پارٹی والے مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ساری علامتی سیٹیں ہیں. آپ نے اس کا حساب لینا تھا. یہ جتنی آپ نے باتیں مجھے گنوائی ہیں 5300 ارب سے لے کے جی ڈی پی 2.5% تک, لیکن آپ بھی انفارچونیٹلی صرف اور صرف ایک شخص کے گرد گھوم رہے ہیں. آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کے گرد گھوم رہے ہیں. آپ کی پوری کے پی کے کی کیبنٹ جو ہے وہ ساری ان کے گرد گھوم رہی ہے. آپ کی باقی جہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں, تو یہ حساب آپ نے اسمبلی کو خالی آپ نے چھوڑا. بالکل شارٹ میں اس کا حساب کیسے لوں جب اپوزیشن لیڈر ہی نیشنل اسمبلی کے اندر نہیں ہے؟ میں اس کا حساب کیسے لوں جب سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے؟ میں اس کا حساب کیسے لوں جب پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر نہیں؟ میرے پاس تو ایک پارلیمان کا فلور ہے نا, جہاں پہ میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں, ان کی چیزوں پہ تنقید کر سکتا ہوں. یہ میرا نوٹیفیکیشن نہیں کرے, میں قائمہ کمیٹیوں کے اندر کیسے بیٹھ جاؤں جہاں پہ آج آپ نے علیم خان اور اس کی بد زبانی سنی ہے آپ نے سینیٹر پرویشا کی. وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی؟ ایک دوسرے کو ننگا کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر زور سے جو ہے وہ چیخ چلا رہے تھے. تو یہ تو ساری چیزیں خود بخود ننگی ہو رہی ہیں. پاکستان کی عوام ہر چیز کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ مسٹر شاہد صاحب آپ کا اپنے چیف لائیو پروگرام میں. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.